شاہ صاحب، جہاں روافظ اہل سنت کے دیگر معاملات، عقائد اور معمولات پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج کل، وہیں خود کو اہل سنت کہنے والے ان یار لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے صدیق، جی اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ جی میں چاہوں گا کہ ناظرین بھی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابوبکر کے لیے کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں آیا، صحیح تو چھوڑیے ضعیف حدیث کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ان سے کہا ہو کہ آپ صدیق اکبر ہیں۔ جی تو شاہ صاحب، آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں کیا اس طرح کی باتیں کرنا، ان کی پشت پناہی کرنا یا ان کو خوش کرنے کے برابر نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ لوگ سنی نہیں ہیں۔ ان کی شکل پر نہ جائیے، ان کے حلیے پر نہ جائیے، اور ان کے جبے کبے دستار وغیرہ پر نہ جائیے۔ اصل میں سنیت پگڑی کا یا جبے کا یا کبے کا یا تسبیح کا نام نہیں، صحیح۔ سنیت عقیدہ صحیحہ کا نام ہے۔ جی۔ اور زمانہ جانتا ہے کہ یہ لوگ عقائد صحیحہ سے انحراف کر چکے ہیں، اہل سنت کے عقائد کو کب کا یہ لوگ چھوڑ چکے ہیں، صحیح۔ اور آئے روز صحابہ کرام پر تبرہ کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ میں نقص نکالنا، یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے۔ اب جیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کسی ضعیف حدیث میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق نہیں کہا گیا، یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ یا تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ نری جاہلیت ہے، انہوں نے یا تو حدیث کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں، یا اگر پڑھی ہیں تو جو انہوں نے نمک حلالی کرنی ہے تو وہ نمک حلالی کا ثبوت دینے کے لیے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے ساتھ آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ چل رہی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 3699۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، یہ چار شخصیات جبل احد پر تشریف لے جاتی ہیں۔ جی۔ جب جبل احد پر جاتی ہیں تو اب یہ اتنی مقدس شخصیات کو دیکھ کر گویا کہ جبل احد جو ہے وہ جھومنے لگتا ہے۔ واہ واہ۔ جب یہ جھومتا ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک پاؤں جو ہے وہ جبل احد پر مارتے ہیں، جی۔ اور مار کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے احد ٹھہر جا، ساکت ہو جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ واہ واہ۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ موصوف کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ جی۔ پھر اس کے بعد یہ فضائل الصحابہ ہے امام احمد بن حنبل کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ اپنے محصوری کے ایام میں اسی حدیث مبارکہ کو لوگوں کو سناتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ابھی کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد شہید ہو جائیں گے، جی جی۔ اور ان کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ ٹائم کے بعد مجھے شہید ہونا ہے، تو یہی حدیث وہ لوگوں کو کھڑکی سے باہر منہ نکال کے سناتے ہیں، اپنا چہرہ نکال کے سناتے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم، لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب میں اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر اور نبی پاک علیہ السلام جبل احد پر چڑھے تھے تو جبل احد جھومنے لگا تھا، تو اس وقت نبی پاک نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے محصوری کے ایام میں بھی یہی حدیث مبارکہ آپ سناتے ہیں، یعنی کہ حضرت ابو بکر کے صدیق ہونے پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں، اور جس کو نبی پاک صدیق کہہ دیں تو وہ تو صدیق اکبر ہی ہے نا۔ پھر اس کے بعد تیسرا حوالہ یہاں پر لے لیجئے، حضرت علی صحابہ فی تمییز صحابہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدتنا نبا حبشیہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، کہ اے ابو بکر اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا حضرت جبریل امین سے، یہ چوتھا والا لے لیجئے، المعجم الاوسط للطبرانی، اور حدیث کا نمبر ہے 7148، کہ حضرت جبریل امین سے بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے کا یہ پورا ایک منظرنامہ موجود ہے، حضرت صدیق اکبر کو صدیق کہنے کا پورا منظرنامہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات وہاں سے واپس تشریف لے رہے تھے تو معراج کی رات سید جبریل امین نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے معراج کی رات جبریل سے ارشاد فرمایا
کہ یا جبریل ان قومی یتہمونی ولا یصدقونی، اے جبریل میری قوم میرا مجھ پر تہمت باندھے گی اور میری تصدیق نہیں کرے گی۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ ان اتہمک قومک فإن ابا بکر یصدقک وہو صدیق۔ یہ حضرت جبریل امین کی زبان اقدس سے الفاظ ادا ہوئے۔ یہ مولوی صاحب کو کیا یہ حدیثیں نظر نہیں آتی؟ اپنے آپ کو مفتی علامہ فہمہ پتہ نہیں کیا تو کیا کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین خود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگرچہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی لیکن ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے اس لیے کہ وہ صدیق ہے۔ یہ حضرت جبریل امین کہہ رہے ہیں۔ معراج کی رات حضرت ابوبکر صدیق کا یہ لقب بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے شیخ صاحب کہ حضرت مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور جبریل کی زبان پر صدیق رکھا ہے۔ یہ مولا علی سے مروی۔ یار چلیں آپ ہماری بات نہیں مانتے، امام بخاری سے مروی حدیث کو نہیں مانتے، دیگر صحابہ سے مروی حدیث کو نہیں مانتے، یہ مولا علی سے مروی حدیث کو تو مان لیں۔ اور یہ حاکم امام حاکم کی مستدرک، امام حاکم کی مستدرک، یہ جو آپ سر پر اٹھا کر یہ پٹلیاں میں باندھ کر گھومتے رہتے ہیں، یہ اسی مستدرک سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہے آپ کو واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا نام جبریل امین کی زبان پر صدیق ہے اور آپ کا نام رسول اللہ کی زبان اقدس پر صدیق ہے۔ کتنے بے شرم اور بے حیا لوگ ہیں شیخ صاحب۔ پھر اس کے بعد یہاں پر میں امام محمد باقر لجپال سرکار آپ کا ایک حوالہ دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ امام باقر کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یہ جو تلوار کے اوپر چاندی کا دستہ لگایا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ تو سائل نے آپ سے پوچھا کہ آپ ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت امام محمد باقر نے ارشاد فرمایا خدا کے لیے اللہ کے بندو، خدا کے لیے ہماری نہیں مانتے ہو اہل بیت اطہار کے ان ائمہ کی تو مانو، یہ ائمہ اثنا عشر میں ان کا شمار ہوتا ہے امام باقر کا۔ تو آپ نے جب یہ سنا کہ ایک آدمی آپ کو یہ کرے کہ آپ حضرت بکر کو صدیق کہتے ہیں، سوال کر رہا ہے، تو آپ ایک دم جست لگا کے قبلہ کی جانب مڑ گئے اور مڑ کر آپ نے ارشاد فرمایا، قبلہ کی جانب رخ کر کے آپ نے فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے۔ 3 مرتبہ حضرت امام محمد باقر نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ آپ کو نصوص نظر نہیں آتی، مولا علی کی نص نظر نہیں آتی، امام محمد باقر کی نص نظر نہیں آتی، اور پھر آپ پتہ نہیں کس منہ سے اٹھ کر کہتے ہیں، کس چیز نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے لقب صدیق اکبر پر اور لقب صدیق پر آپ لوگ حملہ کریں؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے آپ علمی دنیا کے اندر اپنی ان باتوں کو ثابت نہیں کر سکتے، اپنے آقاؤں کو اور اپنے فرما رواؤں کو آپ خوش تو کر سکتے ہیں لیکن علمی دنیا میں آپ ان باتوں کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد۔